اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے، 20واں لیکچر ہے. آج انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ شروع کریں گے، اور سورہ فاتحہ سے پہلے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو بھی ہم پہلے حل کریں گے. اعوذ باللہ، اعوذ کا معنی پناہ مانگتا ہوں میں، جیسے آپ نے قل اعوذ برب الفلق میں پڑھا. اعوذ باللہ، باللہ کا معنی اللہ کے ذریعے آسان ہے. من کا معنی سے، شیطان سے تو سب کے تعلقات آپ کو پتہ ہے. من الشیطان، شیطان جو ہے نا، بعض علماء کہتے ہیں شیطنت سے نکلا ہے. شیطنت سرکشی کو کہتے ہیں. ویسے اس کا جو اصل نام تھا نا، یہ ابلیس تھا. تو حرکتوں کی وجہ سے جو لقب ملا ہے اس کو، وہ شیطان کا لقب ملا ہے. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو لقب ملتا ہے نا مختلف قسم کے، تو ابلیس کو جو لقب ملا وہ کیا ملا؟ شیطان، شیطنت. من الشیطان الرجیم، رجیم کو سمجھنا چاہیے. رجم بہت مشہور لفظ ہے. رجم کا معنی پتھروں سے مارنا. شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ رجم. تو پتھر سے مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ رجم. مارنے والے کو کیا کہیں گے؟ راجم. جس کو مارا جائے اس کو کیا کہیں گے؟ مرجوم کہنا چاہیے اس کو. یہ جو رجیم ہے نا، رجیم، یہ شریف کی طرح ہے. صفت مشبہ، جیسے شرافت والا. کریم، کرم والا. تو یہ جو کریم یا شریف کا جو وزن ہے، فعیل کا جو وزن ہے، یہ مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے نا. تو رجیم کا معنی کیا ہوا؟ مرجوم. یعنی یہ جو رجیم ہے، یہ اس کا معنی کیا ہوا؟ مرجوم. یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ قرآن میں بہت سے الفاظ، جیسے قتیل، قتیل مقتول کو بھی کہتے ہیں. قتیل کسے کہتے ہیں؟ مقتول، اس کو بھی کہتے ہیں. تو رجیم بمعنی مرجوم. مرجوم جس کو پتھر سے مارا جائے. رجیم کا معنی کیا ہوا؟ جسے پتھر سے مارا جائے. اچھا، مراد اس سے یہ نہیں ہے کہ شیطان رجیم ہے، شیطان کو پتھر سے مارا گیا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ انتہائی ذلت کے ساتھ اپنی محفل سے کسی کو دھتکار دیں، نہ جا رہا ہو تو آپ اسے پتھر سے مار کے نکالیں کہ تیری ایسی کی تیسی، دفع ہو یہاں سے، کہتے ہیں نا. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ دھتکارا ہوا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ دھتکار دیا آپ نے اس کو. جس کو ہم یوں بھی کہتے ہیں مردود. مردود کا معنی جس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا گیا ہو، تو مردود. اس کا پھر رجیم کا معنی کیا آتا ہے؟ مردود، دھتکارا ہوا. ٹھیک ہے نا، جس کو دھکے دے کے نکالا گیا ہو. تو یہاں رجیم کا معنی ریجیکٹڈ، جس کو مسترد کر دیا گیا ہو. تو اس لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم جو کہ مردود ہے. یعنی وہ ہے جس کو اللہ کے دربار سے دھتکارا گیا، اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا، وہ والے شیطان سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. قرآن مجید میں آتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن کی تلاوت کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو آپ پناہ مانگیں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. تو اسی وجہ سے قرآن کی جب تلاوت کی بالکل ابتدا کی جاتی ہے تو سب سے پہلے پڑھا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اعوذ باللہ پڑھنا مستحب ہے، وہ واجب نہیں ہے لیکن مستحب ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جب ابتدا ہوگی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لوگ ہر دعا سے پہلے یہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ، یہ ٹھیک نہیں ہے. قرآن کی تلاوت سے پہلے جب بالکل ابتدا ہو تو اس وقت یہ پڑھنی چاہیے. نماز میں جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں، پھر جب آپ ثنا پڑھتے ہیں
تو ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ پھر جب آپ نئی سورت شروع کریں گے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ شروع کریں گے تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی ابتدا تو آپ پہلی رکعت میں کر چکے ہیں، لہذا اب دوبارہ بار بار اعوذ باللہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگلی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم تھا، بی کا معنی تو ساتھ یا ذریعے، یہ تھا اسم، اسم کا معنی نام، اردو میں استعمال ہوتا ہے اسم شریف آپ کا، کہتے ہیں اسم با مسمى ہے نا، تو اسم نام کو کہتے ہیں۔ اللہ کا معنی، اللہ کا معنی اللہ، اسم کی جماعتی اسماء، کہتے ہیں نا اسماء حسنہ، جو اچھے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ رحمان یہ فعلان کے وزن پر ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، فعلان۔ رحمان رحمت سے ہے، بہت زیادہ رحم، اور رحیم وہ بھی بہت زیادہ رحم والا، تو دونوں کا مطلب بہت زیادہ رحم والا۔ تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رحمان کا معنی بہت زیادہ رحم اس لحاظ سے کہ ہر ایک پر رحم کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم اس کی مثال دیتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا سیٹ ہو، ہم کہتے ہیں بہت بڑا سیٹ ہے، تو ہمارا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے پاس بھیک مانگنے کے لیے یا چندہ مانگنے کے لیے جاتا ہے تو یہ اس کو لازمی دیتا ہے، چاہے تھوڑا دے، لیکن کسی کو مایوس نہیں کرتا، تو اس کو بھی بہت بڑا سیٹ کہتے ہیں۔ اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ ہر ایک کو تو نہیں دیتا، لیکن جس کو دیتا ہے اس کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو رحمان کا مطلب ہر ایک پر رحمت کرنے والا، اس لحاظ سے بہت بڑا، اور رحیم کا مطلب رحم بہت زیادہ کرنے والا، اس لحاظ سے بہت بڑا، یعنی بہت بڑا رحمت والا ہے۔ تو رحمان ہر ایک پر، یعنی اس سے یاد رکھیں رحمان ایسے پھیلا ہوا لفظ ہے نا، تو یعنی ہر ایک پر رحم کر رہا ہے، ہر انسان پر، ہر جانور پر، ہر مخلوق پر۔ اور رحیم کا مطلب رحم بھی تھوڑا نہیں بلکہ بہت زیادہ۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوانٹٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے اور کوالٹی، اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ رحمان ہے دنیا میں، رحیم ہوگا آخرت میں، کیونکہ دنیا میں تو سب کو دے رہا ہے، کافروں کو بھی دے رہا ہے، لیکن رحیم ہوگا صرف مسلمانوں کے لیے آخرت میں، اور ان کو پھر تھوڑا نہیں دے گا بلکہ جنت کی صورت میں بہت زیادہ دے گا۔ یہ قول ہے، لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اللہ سب کو دیتا بھی ہے اور دیتا بھی بہت زیادہ۔ تو یہ مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر لم یؤدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ ایسے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیے گا، اردو میں نوٹ کر لیں، کہ ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس کی بہت اہم ہے، یعنی اہمیت ہے کہ بھئی یہ نہ بجائیں، جب بھی کوئی جو ہے نا کوئی اہم کام شروع کیا جائے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے۔ یہ جو کھانے کی دعا ہے، ہم بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں، اس پر بھی محقق علماء نے اس پہ بھی رد کیا ہے کہ حدیث میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترغیب ہے وہی کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ کسی حدیث سے ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ثابت ہو، تو جب تک کوئی ٹھوس صحیح حدیث نہیں ملتی تو کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھنا چاہیے، اور کھانے کے بعد کی مشہور دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ آپ یہ نوٹ کریں، ہم نے دعاؤں پر بھی ایک جو ہے نا وہ کچھ لیکچر ریکارڈ کروانے، جو روز مرہ کی دعائیں ہیں نا وہ، اور ان کا مطلب، تاکہ صبح و شام کی دعائیں بھی یاد ہو جائیں لوگوں کو۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو فضیلت ہو گئی بسم اللہ کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ناقص ہوتا ہے، تو ہر اچھے کام سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ۔ اسی طرح یاد رکھیں، ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی تحریر لکھی جائے، اہم تحریر ہو،
اس تحریر میں بھی شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا جائے. لوگ کیا کرتے ہیں, ایک یا تو 786 لکھ دیتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم بسم اللہ اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں یہ کاغذ زمین پہ نہ گر جائے اور اس کی بے ادبی نہ ہو. تو یہ غلط ہے, کاغذ کو زمین پہ نہیں گرانا چاہیے, بے ادبی نہیں کرنی چاہیے, لیکن اس ڈر سے بسم اللہ لکھنا ہی چھوڑ دینا یہ بھی غلط ہے. تو آپ جب بھی کوئی اہم تحریر لکھیں, کسی کو خط لکھیں, کوئی رسالہ لکھیں, تو اس میں شروع میں کیا لکھنا چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بسم اللہ ذرا اچھے خط میں سیکھنی چاہیے, لوگ پتہ نہیں کہ یوں یوں کر کے بنا دیتے ہیں عجیب سی. بسم اللہ کی پریکٹس کریں. دوبارہ اس پہ ایک تو یہ قلم پھسلتا ہے, میری رائٹنگ اتنی گندی ہے نہیں جتنی اس میں لکھی جا رہی ہے. تو اچھے خط میں لکھنا چاہیے, ٹھیک ہے. اس پہ یہ جو ہے نا مارکر پھسلتا ہے, لیکن آپ اس کی پریکٹس کریں, تھوڑا اچھے خوبصورت انداز میں لکھنی چاہیے. کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں نا, ان کا تو اللہ کی پناہ ہے, اردو کی جو رائٹنگ کا بیڑا غرق کرتے ہیں. پنجاب کے لوگ پھر بھی اردو کی رائٹنگ, ان کی عربی اردو کی اچھی رائٹنگ ہے. خیر اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے رائٹنگ. تو اچھا, اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کلمہ اسلام کے شعائر میں سے ہے. ہر قوم میں کچھ کلمات ہوتے ہیں نا جو ان کے وہ مخصوص وقت میں وہ لوگ وہ کلمات کا استعمال کرتے ہیں. تو اسلام میں یہ بسم اللہ ایک اس کی علامت ہے کہ یہ, یعنی آپ بات بات پہ بسم اللہ کہتے ہیں, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ مسلم ہیں. ایسی چیز کو شاعر کہا جاتا ہے, یعنی ایک مخصوص علامت جسے دیکھ کے پتہ چل جائے کہ یہ کیا ہے, مسلم ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نام بتایا اپنا کہ جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ پڑھا کرو, تو اللہ کے نام سے شروع کیا کرو. یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن آگے اللہ کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں ان میں تو اللہ کے بہت ساری صفات ہیں. 99 نام تو قرآن مجید میں ہیں, ٹھیک ہے نا. غفار ہے, عزیز ذو انتقام ہے, وہ ہے نا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. تو یہ سارے اللہ کے جو نام ہیں, تو ان ناموں میں سے رحمان اور رحیم کو سلیکٹ کیا گیا ہے. اس میں کیا حکمت ہے بھائی؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا بسم اللہ الغفار, بسم اللہ عزیز العزیز ذو انتقام, ایسا بھی ہو سکتا تھا, یا بسم اللہ القہار. تو اللہ نے الرحمن اور رحیم کو سلیکٹ کیا ہے کہ میرے نام کے ساتھ یہ دو صفات بہت کثرت سے استعمال ہوں. تو اللہ نے اپنی انتقام والی صفت کو ہائی لائٹ نہیں کیا, بلکہ رحمان اور رحیم والی صفت کو ہائی لائٹ کیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں اصل میں رحمان ہوں. جیسے قرآن میں آتا ہے قل لعبادی انی انا الغفور الرحیم, میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میں غفور اور رحیم ہوں, وان عذابی هو العذاب العلیم, اور میرا عذاب دردناک ہے. یعنی اللہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیں کہ میری رحمت تو بہت ہے اور میرا عذاب بھی سخت ہے. نہ نہ نہ, جب اپنے آپ کو رحمت والا کہنے کی باری آئی تو یہ نہیں کہا میری رحمت بڑی ہے, بلکہ کہا میں خود رحیم ہوں. لیکن جب عذاب کی باری آئی تو یہ نہیں کہا کہ میں دردناک ہوں, بلکہ میرا عذاب دردناک ہے. تو تکلیف دہ چیز کی نسبت عذاب کی طرف کی ہے اور رحمت کی نسبت ڈائریکٹ اپنی طرف کی. اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں یہ کہوں یار میں بڑا سخی ہوں, جب دیتا ہوں تو میں بہت زیادہ پیسے دیتا ہوں, اور جب میں ٹھکائی لگاتا ہوں تو ٹھکائی بھی بہت زیادہ لگاتا ہوں. تو بات برابر ہو جاتی نا کہ یار پیسے بھی زیادہ دیتا ہوں اور ٹھکائی بھی زیادہ لگاتا ہوں. لیکن میں انداز کے اختیار کروں یار میں بہت سخی ہوں لیکن ٹھکائی بھی بہت لگاتا ہوں, تو سخی کے اپوزٹ لانا چاہیے تھا نا یہاں, میں بہت سخی بھی ہوں بہت سخت طبیعت کا بھی ہوں, یوں کہنا چاہیے نا. لیکن جب سزا کی باری آتی ہے تو اللہ نے اپنی طرف نسبت نہیں کی, بلکہ یوں کہہ دیا کہ میرا عذاب سخت ہے, حالانکہ وہ بھی تو اللہ ہی کا عذاب ہے نا. لیکن جب رحمت کی باری آئی تو یہ نہیں کہا میری رحمت بہت بڑی ہے, نہ نہ نہ, بلکہ یوں کہا کہ میں ہی رحیم ہوں, میں ہی رحمت والا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جو اصل صفت ہے وہ بندوں پر رحم کرنا ہی ہے, اور جس کی جو صفت ہوتی ہے نا تو وہ اس صفت کے اظہار کے لیے کوئی ریزن نہیں چاہیے ہوتی اس کو. جیسے جو آدمی رحم دل ہوگا تو وہ ویسے ہی لوگوں کو کھلاتا رہے گا, لوگوں پہ خرچ کرتا رہے گا, لیکن جب سزا دے گا تو کوئی ریزن ہوگی تو سزا دے گا, ورنہ نہیں دے گا.
جبکہ ظالم بادشاہ کیا کرتے ہیں, کوئی ریزن نہیں بھی ہوتی تو ظلم کرتے ہیں, بلا وجہ لوگوں کو مسائل میں ڈال دیتے ہیں, اور کوئی ریزن ہوتی ہے تو حسن اچھا سلوک بھی کر لیتے ہیں. یعنی اچھے سلوک کے لیے ان کو ریزن چاہیے ہوتی ہے, برے سلوک کے لیے ریزن نہیں چاہیے ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحمت کے لیے ریزن نہیں چاہیے, لیکن سزا جب دوں گا تو کوئی وجہ ہوگی, اس کی کوئی وجہ ہوگی, یہ بتانا مقصد ہے. تو اس لیے اللہ نے اپنی رحمت والی صفات کو ذکر کیا, انتقام والی صفات کا ذکر یہ اس لیے نہیں کیا, یہ بتانے کے لیے کہ اصل میں ایسا ہوں, سزا کسی وجہ سے ہوتی ہے, وہ میری چاہت نہیں ہے کہ میں لوگوں کو سزائیں دوں, چاہت میری یہی ہے کہ رحمت. تو انسان ہر شخص اپنی چاہت پر عمل کرتا ہے نا, تو اللہ بھی اپنی ذات میں یہ رحمت اللہ کی ذات کا حصہ ہے, لہذا اللہ اصل رحمت کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں. پھر اللہ کی جو رحمت والی صفتیں ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں, عطا کرتا ہے, مغفرت کرتا ہے. اس میں رحمت کو ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ یہ تمام صفات رحمت کی وجہ سے ہیں, یعنی اصل صفت رحمت ہے. اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غفار بھی ہے, یعنی گناہوں کو معاف کرتا ہے. اسی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کے گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے. اسی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ وہاب بھی ہے, یعنی اپنے بندوں کو عطا بہت زیادہ کرتا ہے. تو اللہ نے ایسی صفت کا ذکر کیا کہ باقی صفات کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت نہ رہے, وہ تمام صفات اس رحمت کے اندر خود بخود آ گئی ہیں. البتہ رحمت دو طرح سے ہوتی ہے, بہت زیادہ اور سب پر, تو وہ دونوں طرح کی رحمتوں کا ذکر کر دیا تاکہ ہر طرح کی رحمت کو شامل ہو جائے. تو اس سے زیادہ کسی کی تعریف زبان سے ممکن ہے نہیں, تو اس لیے اللہ نے اپنی ان دو صفات کو ذکر کیا. تبھی سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن, تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو, ایک ہی بات ہے اللہ کی نظر میں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو رحمان والا نام اپنا زیادہ پسند ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی ہو گیا. اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ. ہاں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کا ارادہ کیا نا, تو تقدیر بنائی, تو جو چیز سب سے پہلے بنائی وہ قلم تھا جس سے اللہ نے تقدیر لکھی ہے. اور اس قلم سے جو سب سے پہلا لفظ لکھا گیا ہے وہ ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی. تو یہ جیسے ہوتا ہے نا پاکستان کا دستور بن رہا ہے, تو اب جتنے بھی لاز بنیں گے اس دستور کے تحت بنیں گے. تو اس لیے اللہ نے جب کائنات کو بنایا گویا ایک ملک وجود میں آیا ہے, تو جب ملک وجود میں آیا تو اس کا دستور لکھا جا رہا ہے. تو دستور میں پہلی شیخی یہ ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہے گی, لہذا اب جو کچھ لکھا جائے گا تقدیر میں وہ اسی قانون کے تحت لکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کا مستحق بنائے. آگے چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. سورہ فاتحہ, اس کی میں فضائل اور تفسیر تو بعد میں کروں گا, پہلے گرامر کے لحاظ سے ہم سورہ فاتحہ کو حل کریں گے. اچھا, بعض لوگوں کا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ہم تفسیر پڑھ لیا کریں اور پھر گرامر کے لحاظ سے بعد میں حل کیا کریں, کیونکہ بہت سے لوگ گرامر میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, وہ چاہتے ہیں ہمیں تفسیر پتہ چلے. تو اس بارے میں جو کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی مشورہ دیجیے گا, اور آپ لوگ بھی پھر سوچ کے آئیے گا. آج تو ہم اپنے اسی طریقے سے چلتے ہیں کہ پہلے ہم گرامر کے لحاظ سے حل کریں گے اور پھر آخر میں اس کی تفسیر بیان کریں گے. وہ پہلے حل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے جنہوں نے گرامر پڑھی ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب یہ اتنا آسان ہو گیا ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمد, حمد کہتے ہیں تعریف کو, ہم کہتے ہیں نا حمد و نعت, حمد اللہ کی تعریف کو. للہ, اللہ کے لیے. رب, پالنے والا. رب کس سے نکلا یہ بھی ذہن میں رکھیں. رب اصل میں را با ہے, تشدید با پہ. جب بھی تشدید ہوتی ہے اس کا مطلب یہ دو لفظ ہیں, یہ اصل میں دو لفظ ہیں. اردو میں لفظ آپ نے سنا ہے نا تربیت, اردو میں لفظ ہے نا تربیت, تو یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہی ہے. اور تربیت کسے کہتے ہیں؟ ٹریننگ, کسی کو آہستہ آہستہ ترقی تک پہنچانا, ایک اسٹیپ تک پہنچانا. ٹریننگ جانوروں کو بھی دی جاتی ہے, آپ نے طے کیا ہوتا ہے اس کو میں نے یہاں تک سکھانا ہے, تو آپ وہاں اس کو ٹرین کرتے ہیں. تو تربیت کا معنی ہے پالنا. ٹریننگ میں تو ایک خاص چیز میں ٹریننگ دی جاتی ہے نا, تربیت کا مفہوم تھوڑا اور وسیع ہو گیا کہ کسی بھی چیز کو ہر لحاظ سے آہستہ آہستہ ترقی دے کر اس کی انتہا تک پہنچانا. جیسے ماں باپ بچوں کی تربیت کرتے ہیں باقاعدہ, روحانی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی پالتے ہیں ان کو. اور
جو ہے ٹیچر بھی بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو اسی طرح اللہ بھی کیا ہے؟ پالنے والا ہے، اس میں جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. تو اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پالنے والا. جو سب سے اچھا لفظ ہے نا اس کے لیے وہ کیا ہے؟ پالنے والا. رب مالک کو بھی کہتے ہیں رب المال کا لفظ سنا ہوگا آپ نے. جب بزنس میں نا رب المال، یہ جو بینکنگ میں آج کل وہ ہو رہی ہے نا، تجارت ہو رہی ہے، مضاربہ، اس میں ایک رب المال ہوتا ہے. رب المال جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی انویسٹر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ رب المال. جس کا پیسہ ہے، مال یعنی والا یا مالک کو بھی رب کہا جاتا ہے، پیسے والا. اچھا جی، اچھا. الحمدللہ رب العالمین. عالمین جمع ہے عالم کی. عالم کس سے نکلا ہے؟ علم سے. عالم کہتے ہیں جہاں کو. جہاں کا معنی ویئر نہیں، وہ والا جہاں نہیں، جہاں کا مطلب نور جہاں یعنی اس کائنات کا نور. جہاں یعنی کائنات تو نہیں کہہ سکتے اس کو، عالم انگلش میں کیا کہیں گے اس کو؟ ورلڈ کہہ سکتے ہیں آپ، پوری دنیا. لیکن ایک جہاں، ورلڈ تو اس دنیا کو کہتے ہیں نا، یونیورس تو پھر پوری کائنات آ جاتی ہے اس میں. تو کائنات کو بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سارا عالم جتنا بھی اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے. تو کیوں کہتے ہیں عالم نکلا ہے علم سے؟ تو کیونکہ اس کائنات کو دیکھ کر ہمیں علم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، تو اس علم کی وجہ سے اس کائنات کو عالم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ علم پہنچانے والی. تو سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، نہیں آیا تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. بس عالم اتنا ذہن میں رکھیں کہ اس جہاں کو کہا جاتا ہے. عالمین اس کی جمع ہے، بہت سارے جہان. بہت سارے جہاں، بہت سے جہاں. ٹھیک ہے. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. یوں کہا جاتا ہے تمام جہانوں کا مالک. تمام جہان کیوں کہے گئے یہ پھر ہم تفسیر میں. الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم آسان ہے، یہ گزر چکا ہے. بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا. مالکی، میم پہ کھڑا زبر ہے. عربی میں میم الف ما لکھ دو یا میم پہ کھڑا زبر ڈال دو، ایک ہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. مالکی یوم، یوم کا معنی دن. کہتے ہیں نا یوم سیاہ منا رہے ہیں، یوم نہر ہے، یوم وفات، یوم عرفہ. تو یوم کی جمع ایام آتی ہے. مالک یوم الدین، دین کا لفظ پہلے گزر چکا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، روز جزا. مالک یوم الدین. ایاک نعبد، گرامر میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. ایاک، مالک یوم الدین. ایاک. اب آپ کو بتائیں یہ کتنا آسان لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ نعبد ننصرو کی طرح ہے، عبادت سے نکلا ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ ضمیر پروناؤن پہلے چلا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے حصر، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم. وَإِيَّاكَ نستعین. نستعین اصل میں تھا نستعینو، نستخرجو کی طرح. نستخرجو کی طرح. ٹھیک ہے نا. عون سے نکلا ہے، عون مدد کو کہتے ہیں. جو کہتے ہیں نا یہ ہمارا معین ہے، مددگار ہے. ٹھیک ہے، ہیلپ، مدد کرنا. تو نستعین مدد طلب کرنا، استعانت. اس کو میں کافی ڈیٹیل سے مثالوں سے پہلے سمجھا چکا ہوں. تو یعنی آپ نے جو اردو میں اس سے ملتا جلتا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ اعانت، مدد. ٹھیک ہے نا. اور معین کہتے ہیں، معین اختر تھا نا جس کا انتقال ہو گیا.
اللہ مغفرت کرے. اس کے کلپ کبھی کبھار میں دیکھتا ہوں, مزاحیہ کلپ, تو وہ ماموں گالیاں دیتے ہیں. تو سنیں حالات بتائیں. انور مقصود اس سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کے حالات کیسے ہیں. کہہ رہے ہیں الحمدللہ نلکوں میں پانی آ رہا ہے, الحمدللہ بجلی بھی ٹھیک ہے, اور پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں. تو کہہ رہے ہیں آپ پہلے پاکستانی ہیں جو ماشاءاللہ اتنے خوش اور سارے حالات ٹھیک ہیں. رہتے کہاں ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں میں دبئی میں رہتا ہوں. کبھی کبھار وہ شارٹ کلپ دیکھتا ہوں, بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں, کوئی بے حیائی نہیں ہوتی. تو وہاں سے جو ہے نا نستعین, تو انہوں نے کہا تھا ماموں گالیاں دیتے ہیں. حالات ایسے ہو گئے نا پاکستان کے. اس نے کہا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ انور مسعود نے پوچھا. کہہ رہے گالیاں دیتے ہیں. تو اوپر ان کی زبان پہ ہر وقت گالیاں. تو کہنے پولیس والوں کو بلایا کسی نے, تو پولیس والوں کو گالیاں دی. تو ایسی گاڑی گالیاں دے رہے تھے کہ پولیس والے مجھ سے مطلب پوچھ رہے تھے. اچھا خیر, نستعین مدد طلب کرتا ہوں میں, ٹھیک ہے نا. ایاکا نستعین تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں ہم, میں نہیں ہم. نستخرج جو ہے نا نضربو سے ملتا جلتا ہے. کسی کو اتنا لمبا یاد نہ بھی ہو تو نضربو تو ذہن میں ہوگا نا, نضربو. ایاکا نستعین, ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم. ٹائم کتنا ہے بھائی؟ اچھا, اہدنا اس کو خوب سمجھیں. اہدی, پہلے اہدی کو سمجھیں, بہت آسان ہے. ہدایت سے نکلا ہے. ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا. گائیڈ کرنا, گائیڈنس. اسپیلنگ بتا دیں, GUIDE, گائیڈنس, رہنمائی. ہدایت سے نکلا ہے. ماضی آتا ہے ہدایا, جیسے ضربا. مضارع آتا ہے یہدیو, لائک, ٹھیک ہے, یضربو, جیسے یضربو. تو اب میں نے بتایا تھا یہدیو سے امر کیسے بنے گا. اصل میں بنتا ہے تہدیو سے, یہ ذہن میں رکھیں. تہدیو سے امر کیسے بنے گا؟ پہلا حرف گرایا, دیو, ٹھیک ہے نا. آخر کو ساکن کیا, لیکن آخر میں یا آ رہا ہے نا, حروف گڑبڑی ہے, تو امر بناتے ہوئے نا اس کو ساکن کے بجائے غائب ہی کر دیتے ہیں کہ کیا تکلف. تو بن گیا. اب پہلا حرف ساکن ہے تو شروع میں حمزہ لے, اہدی. اب یہ آرڈر ہے نا, ہدایا اس نے رہنمائی کی گزرے ہوئے زمانے میں, یہدیو وہ رہنمائی کرتا ہے, اہدی تو رہنمائی کر. اہدی نا ہماری ہے نا, ضربا نا, میں نے بتایا تھا نا, ضربا ہو, ضربہما, ضربہم, ضربہا, ضربہما, ضربہن, ضربک, ضربکما, ضربکم, ضربکی, ضربکما, ضربکن, ضربنی, ضربا نا, ضربا اس نے مارا, نا ہم سب کو. تو اہدی ہدایت دے تو, نا ہم سب کو. اہدینا الصراط ہمیں ہدایت دے, صراط کی, راستے کی. صراط کسے کہتے ہیں؟ راستہ. اردو میں استعمال ہوتا ہے پل, صراط کہتے ہیں نا. عجیب لفظ ہے, پل کا معنی بھی راستہ, صراط کا معنی بھی راستہ. اردو میں عجیب سا بنا دیا اس کو, پل صراط. یا تو پل بولیں یا صراط بولیں. تو اہدنا الصراط تو ہمیں دکھا راستہ, اہدنا الصراط المستقیم. تو المستقیم ہے المستخرج کی طرح, ٹھیک ہے نا. جیسے استخراج ہے نا, تو ایسے ہی تھا استقوام, ٹھیک ہے. تو المستقیم اصل میں تھا المستقیم, مستقیم, مستخرجو کی طرح. استقامت کسے کہتے ہیں؟ سیدھا رہنا. تو مستقیم سیدھا رہنے والا, یعنی سیدھا. یہ اتنی ٹیکنیکل بحث سمجھ میں نہیں آتی, تو بھائی مستقیم, صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اردو میں کامن ہے, خط مستقیم ہوتا ہے نا, تو سیدھے کو کہتے ہیں, سیدھا سیدھا. آپ کو یہ اتنی گرامر کی پیچیدگی معلوم نہ بھی ہو تو بس کسے کہتے ہیں؟ سیدھے کو, سیدھا, سیدھا.
سعودی عرب میں وہ شرطے بول رہے ہوتے ہیں نا سیدھا, اردو ان کو بھی آ گئی ہے, تو سیدھے کو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو ہمیں دکھا یا چلا یا ہمیں گائیڈ کر سیدھے راستے کی طرف. صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ, وہ جو کہ ہے نا الذین کا راستہ, انعمتا, انعمتا جیسے اکرمتا, بتایا تھا نا, اکرمتا, اکرما, اکرما, اکرمو, اکرمت, اکرمتا, اکرمنا, اکرمتا, اکرمتم, 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 اکرمتا اکرام کیا تو نے, انعمتا انعام کیا تو نے. بہت آسان. انعمتا علیہم, علا کا معنی پر اور ہم کا معنی وہ, ان لوگوں کا راستہ انعام کیا تو نے ان پر, ان لوگوں پر. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوبی, غیر کا معنی علاوہ, بھائی یہ تو ہمارے غیر ہیں, یعنی ہمارے نہیں ہیں, ہمارے علاوہ ہیں, ٹھیک ہے نا. غیر اردو میں استعمال ہوتا ہے, بھائی غیروں کو یار تم اتنا قریب لا رہے ہو, اپنوں سے دور ہو رہے ہو, تو غیر کا معنی سوا یا علاوہ, سوا کہہ سکتے ہیں. غیر المغضوب, المغضوب بہت آسان ہے. غضب کسے کہتے ہیں؟ غصے کو, غضبناک. المغضوب, غضب یغضب, غضب ماضی آتا ہے, غصہ ہوا وہ, یغضب غصہ ہوتا ہے یا ہوگا, غاضب غصہ ہونے والا, المغضوب المقتول کی طرح. وہ جس پہ غصہ کیا جائے, یعنی جس پر غصہ ہو. المغضوبی, وہ کہ غصہ کیا جائے, علیہم ان لوگوں کے اوپر, علی کا معنی پر اور ہم کا معنی ہوں, یعنی غیر المغضوبی علیہم, ان لوگوں پر غصہ کیا گیا ہوا ہو کے علاوہ. یہ لفظی ترجمہ بنے گا, یعنی اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ کہ تو نے ان پر انعام کیا, سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا, یعنی جن کے اوپر تیرا غضب کیا گیا ہو, ان لوگوں کے علاوہ کا راستہ. صحیح ہے نا, یہ لفظی ترجمہ ہمارا ہے. ولا الضالین, ولا, ولا کا معنی اور نہیں, ضالین نیچے لکھ سکتا ہوں بھائی. ضالین کا مطلب کہ اصل میں تھا ضاللین, ضاربین کی طرح. ضارب کی جمع کیا آتی ہے؟ ضاربین, ضارب میں نے مارنے والا, ضاربین اس کی جمع مارنے والے. ضالل ضلالت والا, گمراہ ہونے والا, ضاللین گمراہ ہونے والے. تو ضاللین میں دو حرف ایک جیسے آ گئے نا, تو ان کو ایک بنا دیتے ہیں, ضاللین کو بناتے ہیں ضالین. سمجھ گئے؟ گمراہ ہونے والے. کہتے ہیں نا ضلالت, کیا ضلالت ہے, کیا گمراہی ہے. تو وَلَضَّالِّينَ, ٹھیک ہے. اب ترجمہ دیکھیں دوبارہ. صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ, انعمتا انعام کیا تو نے, علیہم ان لوگوں پر, غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستے کے علاوہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ولا اور نہیں, والضالین گمراہوں کا, یعنی گمراہوں کا راستہ بھی نہیں. تو اس کا آسان ترجمہ ہوتا ہے, ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا, اور نہ گمراہوں کے راستے پر. بات سمجھ میں بھائی؟ دوبارہ ترجمہ لکھ دیتا ہوں میں.
ٹھیک ہے. ہمیں چلا ان لوگوں کے راستے پر, یا ہمیں گائیڈ کر ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر غضب کیا گیا, اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر. تو غیر کا معنی نہ کہ, یوں ہم آسان ترجمہ یوں کریں گے, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر. آمین کا معنی دعا قبول کر, یہ خود دعا ہے, یہ لفظ خود کیا ہے, دعا ہے, کہ اللہ تو ہماری دعا کیا کر لے, قبول کر لے. تو اچھا یہ ہے اس صورت کا. میں آسان ترجمہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. الحمد للہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن, بڑا مہربان, الرحیم, نہایت رحم کرنے والا. مالکی یوم الدین, روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین, اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم, نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ولا الضالین, اور نہ گمراہوں کے راستے پر. آمین, اے اللہ تو ہماری دعا قبول کر. یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے. تو اگلے سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے. جزاکم اللہ.